بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إلى آخره. سورہ نبا جو کہ مکی صورت ہے، اس کا درس چل رہا تھا. اس میں شروع کی 16 آیتیں جو گزریں اس میں بتایا گیا کہ جو اہل مکہ تھے، کفار مکہ تھے، وہ سب سے پہلے جو انکار کرتے تھے وہ توحید کا کرتے تھے کہ اللہ ایک نہیں ہے اور بھی، یعنی خدا ایک نہیں ہے اور بھی. دوسرا انکار جو کرتے تھے وہ آخرت کا کرتے تھے، یعنی قیامت نہیں آئے گی، ہم سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. تو قیامت کے سلسلے میں، آخرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا شروع میں کہ عنقریب یہ لوگ جان لیں. اس کے بعد اپنی بڑی بڑی نعمتیں گنوائی تھیں. پہاڑ کی نعمت گنوائی تھی، زمین کی نعمت بتائی، اور بتایا کہ تم لوگوں کو ہم نے جوڑے میں پیدا کیا. نیند کی ایک بہت عظیم نعمت، اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی تھی. رات کی نعمت، دن کی نعمت، بڑی بڑی نعمتیں گنوائی. اور کہنے کا مقصد وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ تھا، امکان بتانا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی نعمتیں تم کو دے سکتے ہیں، اور آسمان 7 آسمانوں کو بغیر پلر کے پیدا کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، اور زمین کو پھیلا سکتے ہیں، تمہارے لیے فرش بنا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا قیامت نہیں لا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کیا تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہیں کہ جنہوں نے آسمان سے لدے ہوئے بادلوں سے پانی کو برسایا، پھر ان پانی کے ذریعے سے کتنے ہی باغات اگائے اور کتنے ہی غلے اگائے اور زمینوں کو جو ہے آباد کیا. پھر اس کے بعد جو پچھلے ہفتے درس ہوا اس میں بتایا گیا ابھی تک کی جو نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا اس سے امکان تھا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کر سکتے ہیں تو قیامت بھی لا سکتے ہیں، دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں. پچھلی مرتبہ جو درس ہوا اس میں بتا دیا گیا کہ قیامت کیسے آئے گی، اور قیامت کا دن آئے گا. ان یوم الفصل کان میقاتا، قیامت کا دن ایک وقت مقررہ پر آئے گا، طے ہے، کسی کو نہیں معلوم. یہ بات کہی جاتی ہے کہ قیامت محرم کے مہینے میں 10 محرم کو آئے گی. یہ بات غلط ہے. یہ غلط اس طریقے سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت اچانک لے آئیں گے، قرآن پاک میں موجود ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. نشانیاں بتا دی گئیں، زنا عام ہو جائے گا، ماں باپ کو دھکا دیا جائے گا، دوستوں کو قریب کیا جائے گا، اور زنا عام ہو جائے گا، چوری عام ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی. نشانیاں ہیں لیکن اس کا وقت مقرر نہیں. اگر ہم وقت مقرر کرتے ہیں تو یہ قرآن کے خلاف بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو قیامت کا کوئی دن مقرر نہیں ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کب آئے گی. انسانوں میں سے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، نہ فرشتوں کو معلوم، نہ کسی نبی کو معلوم. پھر آگے بتایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، پھر وہ جب قیامت آئے گی تو اس میں سور پھونکا جائے گا. سور کے بارے میں تفصیل آئی کہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. ایک مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو دنیا میں جتنے لوگ حیات ہوں گے اس وقت تو وہ سب کے سب مر جائیں گے، ان کو جو ہے موت طاری ہو جائے گی. اس کے بعد پھر سے نفخہ ثانیہ ہوگا، یعنی پھر سے ان کو سور پھونکا جائے گا. دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ اس وقت مرے تھے وہ، اور جو پہلے مر چکے تھے وہ، سب کے سب زندہ ہو جائیں گے اور قبروں سے نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے، جس کو میدان محشر کہتے ہیں، حشر کا دن کہتے ہیں. تو اس میں سب لوگ جمع ہوں گے. تو اسی کو یہاں کہا گیا فتأتون افواجا کہ تم سب کے سب فوج در فوج آؤ گے، یعنی جماعت کے ساتھ آؤ گے. اس میں بہت سارے امتیاز کیے گئے ہیں، الگ الگ چیزیں بتائی گئی ہیں. بعض مفسرین نے کچھ کہا ہے، کسی نے کہا ہے کہ 10 طرح کی فوج ہوں گی، کسی نے کہا ہے کہ جو پہلے کی امتیں ہیں وہ الگ ہوں گی، مسلمان الگ ہوں گے، کافر الگ ہوں گے، ابرار الگ ہوں گے، اشرار الگ ہوں گے، یعنی برے لوگ الگ اور جو ہے اچھے لوگ الگ. اور سورہ زلزال ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ چوروں کی ایک الگ مجلس ہوگی اور ظالموں کی ایک الگ گروہ ہوگا، جماعت ہوگی، الگ الگ جماعت کے طور پہ آ رہے ہوں گے. خیر مقصد یہ ہے کہ الگ الگ جماعتوں میں آئیں گے، اچھے الگ آئیں گے، برے الگ آئیں گے، تمام چیزیں. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیے جائیں گے، وہ دروازے بن جائیں گے. ابھی بھی دروازے ہیں. جب فرشتے کسی کی روح لے کر کے جاتے ہیں تو وہاں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اچھے کی روح ہے، برے کی روح ہے، اچھے کی روح ہے تو آنے دو، برے کی روح ہے زمین پہ پٹک دی جاتی، زمین پہ پٹک دی جاتی. لیکن اس وقت سارے دروازے کھل جائیں گے. ابھی جو آسمان ہم دیکھ رہے ہیں وہ گنبد کی شکل میں، کنارے سے ہم کو جھکا ہوا دکھتا ہے، بیچ سے اٹھا ہوا دکھتا ہے. گنبد کی بھی شکل ہوتی ہے، لہٰذا وہ شکل جب ہوگی وہ دوسری ہوگی، وہ ایسی نہیں ہوگی، آسمان کی شکل ایسی نہیں ہوگی. آگے کہا کہ وسیرت الجبال فکانت سرابا، کہ دنیا میں پہاڑوں کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ اپنی جگہ ٹٹ جاتی ہے. ایسے ہی ہمارے ارادے ہیں، ہمارے حوصلے، مثالیں دی جاتی ہیں پہاڑوں کی. لیکن وہ جو دن ہوگا وسیرت الجبال، پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے. شروع میں بھی بات آئی کہ پہاڑ جتنے ہم کو اوپر دکھتے ہیں اس سے کئی گنا نیچے دکھتے ہیں، اس سے کئی گنا زمین کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. لہٰذا پہاڑ کی یہ صورت ہے کہ وسیرت الجبال، قیامت جب آئے گی تو اسے ہٹا دیے جائیں گے. فکانت سرابا، وہ ایک جو ہے اڑتے ہوئے چیز کی طرح ہوں گے، اڑتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے، وہ ریت کی مانند لگیں گے. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تو ایک ہاتھ میں لگائے ہوئے بیٹھی ہے. جہنم مرصاد کہتے ہیں کسی کے ہاتھ میں لگنا، کسی کے انتظار میں رہنا. اور یہاں سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ پل صراط ہے. پل صراط کا جو راستہ ہے وہاں پہ عذاب دینے والے فرشتے ہوں گے اور ثواب دینے والے فرشتے ہوں گے.
تو جب لوگ آ رہے ہوں گے تو عذاب والے فرشتے یہ چاہیں گے کہ جلدی سے جہنمیوں کو پکڑ کر کے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں، عذاب دینا شروع کر دیں، اور ثواب والے یہ چاہیں گے کہ ہم ثواب والوں کو لے کر کے جلدی سے پل صراط پار کرا دیں۔ اسی بنا پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ پل صراط کے پاس نگراں فرشتوں کی ایک چوکی ہوگی، وہاں فرشتے موجود ہوں گے، جن کے پاس جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ اور پروانہ ہوگا ان کو جانے دیں گے، جن کے پاس نہیں ہوگا ان کو روک لیا جائے گا۔ کتنا سخت مقام ہوگا، کتنا سخت مقام ہوگا، ہم کو سوچنے کی اور اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے۔ تو مرصادہ جہنم ہاتھ لگائے ہوئے بیٹھی ہے، للطاغین مآبا، اس جہنم میں برے لوگ جائیں گے، طاغین سرکش لوگ جائیں گے۔ اب یہاں پہ طاغین کہتے ہیں، سرکش کہتے ہیں کہ جو نافرمانی میں اور اللہ کی سرکشی میں، اللہ کی بات نہ ماننے میں حد سے زیادہ بڑھ جائے، حد سے زیادہ بڑھ جائے۔ تو حد سے زیادہ بڑھنے کا مقصد یہ وہی ہے جب ہی برا ہوگا جب کوئی ایمان سے ہٹ جائے گا، یعنی کفار جائیں گے۔ لابثین فیہا احقابا، لیکن بعض لوگوں نے للطاغین مآبا کی تفسیر یہ بھی کی ہے، جو پچھلی بار بات آئی تھی کہ جو عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اگر اس کا عقیدہ خراب ہو گیا، عقیدہ باطلہ اور اعمال سیئہ یعنی برے اعمال ہیں اور عقیدہ خراب ہے، تو وہ لوگ بھی جائیں گے، للطاغین مآبا، ایسے لوگوں کے لیے بھی جہنم ہاتھ لگائے ہوئے بیٹھی ہے، انتظار میں بیٹھی ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اس میں وہ مدت دراز تک رہیں گے، کافی مدت تک رہیں گے۔ احقابا کی تفسیر مولانا نے بتائی تھی کہ 80 سال ایک حقب۔ احقابہ جو لفظ آیا ہے یہ جمع ہے، پلورل ورڈ ہے، بہو وچن جس کو کہتے ہیں ہندی میں، تو احقابہ یہ جمع ہے۔ اس کی جو واحد آتی ہے، ایک وچن آتا ہے، سنگولر جو آتا ہے وہ آتا ہے حقب، اور حقب کہتے ہیں 80 سال کے عرصے کو۔ اور 80 سال کے عرصے میں روایت ملتی ہے کہ 80 سال، ہر سال 365 دن کا، وہ ہر سال 12 مہینے کا، اور ہر مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 سال کا، ہر دن 1000 سال کا۔ تو اس کی جو پوری کیلکولیشن آئی تھی تقریباً 2,88,00,000 آئی تھی۔ لیکن بعض حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سے یہ بھی مروی ہے کہ 80 کی جگہ 70 سال، 80 کی جگہ 70 سال۔ تیسری ایک حدیث ملتی ہے، روایت ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حقب کی جو مقدار ہے وہ 360 دن ہے، وہ 80 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ پھر سے سنیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مرفوعاً حدیث ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حقب جو ہے وہ 80 سال سے کچھ بڑھا ہوا ہے، اور ہر سال 360 دن کا ہے، اور یہ ویسے ہی ہے جیسے تمہارے عام دن، یعنی یہ ایسے دن کی طرح۔ لابثین فیہا احقابا سے بعض اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس میں کہا گیا کہ اس میں مدت دراز تک رہیں گے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کبھی نہ کبھی نکالے جائیں گے، ایک مدت تک رہیں گے، بھائی 200 سال تک رہیں گے، لیکن 200 سال کے بعد نکالے جائیں گے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جو کافر ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، اللہ کو گالیاں نعوذ باللہ دینے والے ہیں، تو کیا 200 سال کے بعد نکل آئیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اکثر ہم پڑھتے ہوں گے خالدین فیہا ابدا، یعنی وہ ہمیشہ کے ہمیشہ ہمیش رہیں گے، نہ جہنم ختم ہوگی نہ جہنمی نکالے جائیں گے۔ یہ کفار کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہاں سے مراد وہ نہیں ہے کہ لابثین فیہا احقابا کہ ایک مدت ان کو ڈالا جائے گا پھر اس کو نکال لیا جائے گا، بلکہ یہاں پہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں سے مراد مسلمان ہیں جن کا عقیدہ خراب ہے، جن کے اعمال خراب ہیں، ان سے وہاں یہاں پہ وہ مراد ہے، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے ایک مدت تک جلائے جائیں گے پھر نکال لیے جائیں گے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کی جو تردید کی ہے کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ہے یہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ آخرت کو کم سے کم مانتے ہیں، اور یہاں پہ جو ذکر چل رہا ہے وہ آخرت کے نہ ماننے والوں کا چل رہا ہے، اس لیے لابثین فیہا احقابا سے یہاں مراد یہ لیا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہ جیسے ایک حقب ہم سوچ لیں کہ 80 سال کا ہے، تو ایک 80 سال کا ختم ہوگا پھر دوسرا شروع ہو جائے گا، وہ ختم ہوگا تیسرا شروع ہو جائے گا، تو یہ ختم ہو کر کے شروع ہونے کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہ کبھی نہیں ختم ہوگا۔ یہاں سے مراد یہ کفاروں کے لیے، کفار مشرکین کے لیے۔ بعض نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ آگے بتا رہے ہیں کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ وہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ اس میں کوئی ٹھنڈی چیز بھی نہیں ہوگی، نہ پینے کے لیے کوئی چیز ہوگی، نہ کوئی ٹھنڈی چیز، یعنی ان کو ٹھنڈک میسر نہیں ہوگی جہنم کی آگ میں، ٹھنڈک وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ولا شرابا، ان کو پینے کی کوئی چیز نہیں مل سکتی، اگر پینے کی کوئی چیز ملے گی الا حمیما وغساقا، تو وہ کیا پیئیں گے؟ خون پیئیں گے، پیپ پیئیں گے، یہ تمام چیزیں ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو یہ عذاب ہو رہا ہے، یعنی ان کو ٹھنڈی چیز کوئی نہیں ملے گی، نہ پینے کے لیے کوئی چیز ملے گی، اور ان کو جو ہے کھولتا ہوا پانی اور خون اور پیپ پلایا جائے گا، اس عذاب میں مبتلا ہونے کے لیے احقابہ لائے ہیں، یعنی ایک عرصہ اس میں ان کو مبتلا کیا جائے گا، یہ والا عذاب دیا جائے گا، پھر اس کو ان لوگوں کو اس عذاب سے نکال کے دوسرا عذاب دیا جائے گا، ان لوگوں کو اس عذاب سے نکال کے دوسرا عذاب دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ الگ الگ جو ہے تفسیریں ہیں۔ اور ایک جگہ حدیث میں یہ بھی آیا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کہ اگر جہنمیوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ دنیا میں جتنی کنکریاں تھیں اتنے سال تم کو اس جہنم میں رکھا جائے گا، پھر تم کو نکال لیا جائے گا، تو جہنمی خوش ہو جائیں گے، جہنمی خوش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا اتنا سخت عذاب یہاں ہے کہ ہم کو چلو ایک نہ ایک دن نکالا جائے گا، نکالا تو جائے گا۔ اور یہی بات اگر ان سے کہی جائے جنتیوں سے کہ جتنی دنیا میں کنکریاں تھیں اتنے سال تم کو اس جنت میں رکھا جائے گا، پھر تم کو نکال لیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جنتی غمگین ہو جائیں گے، وہ افسوس سے پڑ جائیں گے
کہ ہم کو اتنی اچھی نعمتیں اس جنت میں ملی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی نہ کبھی نکالیں گے، لیکن نکال تو بہرحال لیں گے، تو وہ غمگین ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ جنت اور جہنم کو جو سلسلہ ہے، جنت کا تو یہ معاملہ ہے کہ کوئی ایک بار گیا تو اس کو نکلنا نہیں، جنت میں کوئی ایک بار گیا تو اس کو نکلنا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تھوڑے سے اعمال غیر مسلموں نے کر لیے تو اس غیر مسلم کے اچھے عمل کی وجہ سے تھوڑے دن جنت میں ڈال کے نکال لیا گیا۔ جنت کے منہ ہی نہیں دیکھے گا جو شرک کی حالت میں مر رہا ہے، جو کفر کی حالت میں مر رہا ہے، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن جہنم کا معاملہ الٹا ہے، اگر مسلمان اور صحیح عقیدہ صحیح عمل والا کچھ کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور اول مرحلے میں ہم کو جنت میں داخل فرمائیں، یہ ہم کو دعا کرنا چاہیے، اول مرحلے میں ہم کو جنت میں داخل فرمائیں۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی اور جو ہے خطا ہو گئی، اس کی وجہ سے کچھ دن تک کے ہم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد وہاں سے نکال کے جنت میں ڈال۔ اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ ایک کوئی سکہ ہمارا نالی میں گر جائے، اس میں کیچڑ لگ جائے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اٹھا کے ایسی جیب میں نہیں رکھتے، اس کو کیا کرتے ہیں، پہلے نکالتے ہیں، اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، جب تک کہ وہ صاف نہیں ہوتا پانی پڑتا رہتا ہے اس کے اوپر، جب صاف ہو جاتا ہے اس کو اٹھا کے رکھ لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم گناہوں سے گندے ہو جائیں گے تو ہمارے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہم احفظنا منہ، ہم کو صاف کرنے کے لیے اس جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب ہم گناہوں سے صاف اور پاک ہو جائیں گے تو ہم کو نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جنت پاک جگہ ہے، جنت میں برے لوگ نہیں جا سکتے، جنت پاک جگہ، اسی لیے ابھی آپ آگے پڑھیں گے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جنت میں کوئی بری بات سنے گا نہیں، جنت میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی، جنت میں کوئی بری بات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پاک جگہ ہے، وہاں پاک باتیں، وہاں کی جو شراب ہے وہ بھی پاک ہے، وہاں کی جو شراب ہے وہ بھی بغیر نشے والی ہے۔ اور شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو سورہ دہر میں جب ارشاد فرمایا ہے کہ ایک جگہ تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے شراب پلائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے شراب پلائیں گے۔ خیر، یہ تمام جو ہے چیزیں ہیں جہنم کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں، الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ اب عذاب دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم بن جائے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، جتنا جو بدلہ، جتنا جو کام کر کے آیا ہے اسی حساب سے بدلہ دیا جائے گا، جزاء وفاقا، برابر کی جزا دی جائے گی جتنا اس نے کام کیا ہے۔ کیوں دی جائے گی؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیونکہ وہ سب آخرت کے اعتبار سے حساب کا جو ہے یقین نہیں رکھتے تھے، وہ امید نہیں رکھتے تھے کہ قیامت بھی برپا ہوگی، ہم سے اس سے سوال جواب بھی کیا جائے گا، وہ یقین نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اور کیا کرتے تھے؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وہ سب کے سب ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے۔ اب نشانیوں میں یہاں کتاب بھی مراد ہے، نشانیوں میں مراد یہاں رسول بھی مراد ہے کہ رسول کو جو جھٹلاتے تھے، اور کتابیں جو جھٹلاتے تھے، قرآن ہو گئی یا اس سے پہلے جو جتنی کتابیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ آئی ہیں، جتنے صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا دیگر انبیاء رسولوں پر نازل ہوئے، وہ تمام چیزیں مراد ہیں۔ اور وہ نشانیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو معجزے کے طور پر دیں اور اس سے یہ بات ظاہر تھی کہ اللہ ہی کی خاص طرف سے نشانی، اللہ کی طرف سے خاص نشانی، مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، وہ تو پہاڑ سے نکلی اور وہ بھی کیسی نکلی؟ حاملہ نکلی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو ایسے کون کر سکتا ہے؟ یہ تو صرف اللہ کی ایک نشانی تھی، لہٰذا اس کو جس نے جھٹلایا وہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، وہاں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ویسا نہیں کیا۔ کیوں؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر چیز لکھ دی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے وہ بڑی چیز ہو، اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے، کل ہم اس کو دیکھ لیں گے، ہم اس کو چھٹلا نہیں سکتے، ہم وہاں پہ غلط بات نہیں کہہ سکتے، ہم اس سے پلٹ نہیں سکتے، کیونکہ تمام چیزیں لکھی جا چکی ہیں۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب یہاں پہ جو بات کہی گئی کہ جتنے تم نے غلط کام کیے، تم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور آخرت کے دن کو جھٹلایا، اب اس کے نتیجے میں تم مزہ چکھو، اور اس کے نتیجے میں تم جہنم کا مزہ چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، اب ہم تمہارے عذاب میں بڑھوتری کرتے رہیں گے۔ تو یہاں سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی عذاب بڑھائیں گے، یہاں سے مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے تم دنیا میں رہ کر کے اللہ کی نافرمانی میں زیادتی کرتے تھے، دن بہ دن کچھ نہ کچھ نیا کرتے تھے، اللہ کو برا کہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اضافہ کرتے تھے، اور اگر تم کو موت نہ آتی تو تم اور زیادہ کرتے، اللہ کی نافرمانی اور جو ہے کھلی ہوئی سرکشی اور زیادہ کرتے، موت آئی تب تم رکے، لہٰذا آج کے دن کا معاملہ یہ ہے کہ آج تمہارے عذاب میں ہم زیادتی کرتے رہیں گے برابر طور پر۔ اب یہ جہنمیوں کا تذکرہ ہو۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔